उबैदा बिन साबित रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे 6 बातों की जमानत दे दे, तुम अपनी तरफ से, तुम्हारा टास्क ये है 6 बातों की मुझे जमानत दे दो, मेरी तरफ से आगे से जन्नत की जमानत है। और 6 बातें कौन सी हैं? अब इमेजिन करें सहाबा बैठी हैं अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, चाहे बहुत बड़ा मजमा है, चाहे एक ग्रुप बैठा हुआ है, चंद गिनती के चंद बैठे हुए हैं, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने ये बात बोली होगी, एकदम से वो उठी होगी ना प्यास सहाबा के अंदर भी कि कौन से 6 अमल हैं, अमल कौन से हैं। अगर किसी ने इतनी बात सुनी हो और हम ये कहते हैं कि चलें आज के लिए ख़त्म करते हैं, हम कभी नेक्स्ट टाइम मौका हुआ तो हो जाएगा, नहीं भाई, पहले आप 6 बात तो बता दें हमें, 6 बातें पूरी हमें सुनाएं, ताकि हमारे अंदर वो जो एकदम से जो सवाल पैदा हुआ है कि हाँ वाकई कौन सी 6 बातें हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके ऊपर, जब बात करो तो सच बोलना। सच्चाई के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब बात करो तो सच बोलना, ना झूठ। इसका मतलब है अगर झूठ नहीं है, सिंपल झूठ नहीं है, तो इसका मतलब धोखा भी नहीं है। अगर धोखा नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई और फ्रॉड की कोई और किस्म भी नहीं है। वो नहीं है तो इसका मतलब चीटिंग भी अलाउड नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज अलाउड नहीं है। जब बात करो तो सच बोलो। एक और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिस किसी ने धोखा दिया वो हमें से नहीं है। तो ये जो उसके सारे शेड्स है ना, करप्शन, झूठ, और उसकी रूट कहां पे जाती है? झूठ के ऊपर। तो जब बात करो तो सच बोलो, जब वादा करो तो वादा पूरा करना, जब तुम्हारे पास कोई अमानत रखवाई जाए तो अमानत को पूरा करना, अपने हाथों से किसी दूसरे को कभी नुकसान ना पहुंचाना। ये जो 4 बातें हैं ना, अभी हदीस पूरी नहीं हुई, लेकिन ये जो 4 बातें हैं, ये एक और हदीस को आप लोग याद करें जो मुनाफिक की निशानियां गिनवाई गई हैं कि मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। उनमें से क्या थे? जब बात करता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है, अमीन बनाया जाएगा खयानत करता है, और जब किसी मसले में फंसता है या किसी झगड़े में आता है फजारा। तर्जुमे में आमतौर पर दिया जाता है कि फाउल अब्यूसिव लैंग्वेज, गाली गलोच पे उतर आता है, लेकिन अरबी के अल्फाज हैं फजारा, हद से बाहर हो जाएगा। उसमें गाली गलोच भी हो सकता है, उसमें हाथापाई भी हो सकती है, तमीज और लिहाज छोड़ देता है वो। तो ये 4 बातें जो मुनाफिक की निशानी है ना, उसका अक्स है बिल्कुल, जो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये 4 बातें जन्नत की जमानत है। बात करो सच बोलो, अमानत दिए जाए तो खयानत मत करना उसमें, वादा करो तो वादा वफा करो, और कभी तुम्हारे हाथ से किसी और को तकलीफ ना हो, उसके ऑपोजिट, हाथ और जुबान दोनों चीजें उसके अंदर फिर शामिल हो जाएंगी। अब 2 इजाफी बातें जो हैं वो कौन सी हैं उसके अंदर? अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, और दूसरी अपनी निगाहों को नीचे रखना। 2-4 पहली जो बातें हैं वो, जैसा मैंने बताया, वो मुनाफिकीन वाली बात हो गई। वो ये 2 बातें हैं, दोनों का ताल्लुक जो है ना, इन दोनों के ऊपर अगर हम एक टॉपिक डालना चाहें ना, तो वो टॉपिक कौन सा आएगा? हया का टॉपिक आ जाएगा उसके अंदर, कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। इसकी एक्सप्लेनेशन अंडरस्टूड है सबको, लेकिन इसी के साथ जोड़ दिया अपनी निगाहों को भी नीचे रखना। अब यहां पर निगाहों से नीचे रखना जो है वो, उसके बारे में और बहुत सारी बातें हैं जो अवेलेबल हैं, जो की जा सकती हैं, उसके ऊपर एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन जो शर्मगाह की हिफाजत के साथ, प्राइवेट पार्ट्स के प्रोटेक्शन के साथ, अपने आप को फॉर्निकेशन से, जिना से, एडल्ट्री से, इनसे बचाने के साथ साथ इसका क्या ताल्लुक है? निगाहों की हिफाजत जो है वो आपको इस पहले वाले अमल से बचा के रखेगी। क्योंकि ये उसी तरह ही है कि अगर आप अपने आप को, आंखों की एपेटाइट इस चीज को देंगे तो फिर डेफिनेटली लस्ट बढ़ेगा। जब आंखों की एपेटाइट होगी ऐसी, आजकल के जमाने में तो मुसीबत ही है कि आप ऑनलाइन काम कुछ और करने जाते हैं और आपको टेम्पटेशंस और तरह की नजर आ रही होती हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या है कि अपने आंखों को उस चीज से हटा के और उस चीज को बिल्कुल टोटली अवॉइड करने की कोशिश करना, बचाना, और आगे अपने काम में, मकसद में लगे रहना। लेकिन अगर उस चीज में लग गए, उस स्टोव में लग गए, ये ऐसी चीज है कि जो एक से आपकी तस्कीन नहीं हो सकती, दूसरा देख की भी तस्कीन नहीं होगी। ये एक रैबिट होल है जो आपको अपने अंदर धकेल देगा। आप उसके अंदर जाते जाएंगे यहां तक कि आपको अब वो इस अमल की तरफ रागिब कर देगा
کہ اب مجھے اس کی تسکین حاصل کرنی ہے اس چیز کی. پورنوگرافی اور جو بھی اس طرح کا میٹیریل اویلیبل ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ لیگلی پاکستان میں یہ بین ہے. وہ بھی تو کنٹریز ہیں نا جہاں پہ یہ پراپر پروفیشن ہے، لیگل پروفیشن ہے، وہ بھی تو ممالک ہیں. انٹرنیٹ کی جب نئی ڈومینز آئی تھی، شروع میں تو .com تھا، .net تھا، .org تھا. جب نئی ڈومینز آنی شروع ہوئی تھیں جس کے اندر پروفیشنز بھی آئے، بہت کچھ آیا، اس میں یہ ایکس ریٹڈ بھی ویب سائٹس آنی شروع ہو گئی تھیں. ان کی بھی ڈومینز ہیں، ان کی بھی اویلیبل ہے. آپ لیگلی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کا یہ کام کرتا ہوں. ہاں اس میں بس یہ ہے کہ چائلڈ پورنوگرافی کو وہ کہتے ہیں، چائلڈ پورنوگرافی ایک ان کے نزدیک کرائم ہوگا، لیکن ادروائز تو یہ پراپر پروفیشن ہے. فوٹوگرافرز جو ہوتے ہیں وہ اس کے پروفیشن کے ہوتے ہیں. مووی ڈائریکٹرز وغیرہ وہ اس کے پراپر وہ ہوتے ہیں. مووی جب ریلیز ہوتی ہے تو سینسر بورڈ نے سینسر کچھ نہیں کرنا، صرف کیا کرنا، ٹیگ کر دینا کہ یہ ریکمینڈڈ فار دس گروپ ہے، بس دیٹس آل. اس ایج کے بچے پیرنٹس کے یا اپنے ایلڈرز کی کمپنی کے اندر اس کو ویو کریں. تو یہ جو ہے یہ آنکھوں کی تسکین آپ کو یہاں تک آپ کی بات نہیں ہوگی پوری، آپ کو یہ عمل کے اوپر راغب کرے گا. یہ بالکل ویسے یہ ایک زیادہ سادہ مثال کے اوپر آ جائیں کہ اگر آپ بل بورڈز یا کسی بھی ریسٹورینٹ میں جا کے مینیو کی تصویریں دیکھنا شروع ہو جائیں کہ یہ جی وہ برگر یہ ہے، پیزا یہ مل رہا ہے، اور اس کی ویڈیوز دیکھیں یا وہ کریں، تو آپ کو ایک دم سے آپ کا کھانے کا دل جائے گا. وہی چیز نیکسٹ چیز جو جس چیز کے اوپر ہوگا وہ آپ کو وہ ارج آئے گی کہ بھائی یہ کھاتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں اس چیز کو. تو یہاں پر بھی اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے، ان دونوں چیزوں کو. آنکھوں کی حفاظت اگر نہیں کی جائے گی تو اگلا عمل جو ہے وہ اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا، وہ کلوز ٹو انیویٹیبل ہو جائے گا. چاہے وہ بالکل اپنے ساتھ اکیلے تنہائی میں ہو، چاہے وہ میسٹربیشن کی شکل اختیار کرے، چاہے وہ کسی عمل کی شکل اختیار کر جائے کسی کے ساتھ، لیکن دس ول بی انوائڈیبل اگر آنکھوں کی حفاظت نہ کی. ان 6 چیزوں کے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ضمانت مجھے دیتے ہو تو میری طرف سے تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے. یہ جو ہم نے ابھی حدیث ڈسکس کی ہے مسند احمد کی، جس میں 6 باتیں گنوائی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہی حدیث سمرائز ورژن ہم کہہ سکتے ہیں اس کا موجود ہے. وہ کیا ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ جو کچھ تمہارے اس چہرے یا جبڑے کے اندر ہے، یعنی کہ زبان، اور جو دو تمہاری ٹانگوں کے بیچ میں ہے، یعنی کہ پرائیویٹ پارٹ شرم کا، تو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میری طرف سے جنت کی ضمانت لے دو. بات وہی ہے، وہاں پہ اس کی زیادہ ایکسپلینیشن تھی، یہاں پہ اس کو بالکل سمرائز کر دیا. اور جو صحیح بخاری میں سمرائز کر دیا اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بھی نظر آ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان کی حفاظت میں پھر غیبت بھی آ جاتا ہے، پھر کسی کے اوپر الزام لگانا بھی آ سکتا ہے، سمپل گالی بھی آ سکتی ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کی چغل خوری بھی ہو سکتی ہے. اس کا سکوپ جو ہے وہ زیادہ وائڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں، ان میں سے 2 اعضاء کی ضمانت اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، میری طرف سے جنت کی ضمانت ہے. اب وہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہوا صادق المصدوق. وہ بینک والا صاحب نہیں کہ بینک ڈوب گیا، انشورنس کمپنی والا صاحب نہیں ہے کہ اس نے بینک کرپسی کے لیے فائل کر دیا، ملک والا صاحب نہیں ہے کہ دوسرے ملک نے حملہ کیا تو ملک کے نام و نشان، جس طرح کہ یوکرین کو اس وقت جو اپنے آپ کو پروجیکٹ اس طرح کر رہے کہ ایز اف رشیا ہمیں انیکس کر لے گا، ختم کر کے لے جائے گا، تو کچھ نہیں بچنا ہمارا پہ. یہ وہ اللہ صاحب نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے. اگلی حدیث جو ہے وہ ابو داؤد کی ہے، حسن درجے کی حدیث. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک اطراف میں ایک گھر کی یا ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کے ایک خاص، جسے کہتے ہیں فلانا سیکٹر ہے، یہ اس کا، یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کا ایک سیکٹر ہے، اس کا ایک بہت زبردست ولا ہے. خاص طور پہ اگر جو لوگ اس کے اندر انویسٹمنٹ یا اس کے چکر کے اندر ہیں تو یہ پتا ہوگا، خاص طور پہ عرب ورلڈ کے اندر نا ولا کے پیچھے تو خپتی ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ولاز کی تو کیا ہی بات ہوتی ہے. تو یہ بالکل اس طرح سمجھیں کہ وہ جو فلانا سیکٹر ہے نا، اس کا یہ ولا جو ہے یہ اس بندے کے لیے ہے، اس طرح سمجھے آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جنت کے ایک اطراف میں اس بندے کے لیے ایک گھر کی یا ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے،
لڑنا چھوڑ دے. ایک جھگڑا تھا کسی بات کے اوپر, کنفلکٹ تھا, ایشو تھا, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جھگڑا جو ہے یہ طول پکڑ ہے یا اس کی وجہ سے نئے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, وہ جھگڑا ترک کر دیتا ہے اگرچہ حق پر کیوں نہ ہو. ایک تو یہ ہے مجھے پتا میں فراڈ کر رہا ہوں کسی کے ساتھ, ایک ناجائز قسم کا میں دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں اس کے ساتھ, لیکن ایک یہ ہے کہ کسی دو لوگوں کا جھگڑا چل رہا تھا آپس میں, فرض کرتے ہیں کہ کسی کا خاندانی وراثت کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا. ابھی ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ اس کے اوپر بہت پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں, ڈیلیز کرتے ہیں, جان کے ڈیلیز کرتے ہیں. کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اگر ہم فلانا فوت ہو گیا ہے, پیرنٹس فوت ہوئے ہیں, کوئی ہوا ہے, اگر ہم اس کی وراثت تقسیم کر دیں, یہ دیکھو جی اس کو کتنی جلدی پڑی ہوئی ہے, حالانکہ اللہ نے کہا کہ جلدی کرو اس معاملے میں, اور سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیے, آلموسٹ سارے احکامات قرآن میں ہیں, لیکن ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں اور کمپلیکیٹڈ کیسز بن گئے ہیں. اس طرح کا کیس امیجن کر لیں, یا فرض کرتے ہیں کہ کوئی ایک امپلائی تھا, وہ کمپنی سے اس نے ریزائن کیا یا کمپنی سے اس کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد وہ جو کچھ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر اسے پتا ہے کہ وہ حق پہ ہے اور کمپنی والے زیادتی کر رہے ہیں. اب وہ اس میں کیا کر سکتا ہے, وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کمپنی کے باقی امپلائیز کو پلوٹ کرے اس کے بارے میں, کہ وہ اس کے اوپر دعویٰ بھی ڈال سکتا ہے. ان شارٹ یہ کہ گھوم پھر کے نا وہ جو بھی چیز ہوگی نا اس سے نئے پرابلمز جنم لے رہے ہوتے ہیں, نئی دشمنیاں جنم لے رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ خاندانی وراثت کے معاملات ہوں یا کوئی اور ایسی یا بڑی چھوٹی چیزیں کوئی بھی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنت میں گھر یا جنت کے ایک اطراف میں ایک گھر اور محل کی ضمانت ہے اس کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پر کیوں نہ ہو. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.